لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، پیارے بچوں اور ہماری آواز سننے والی معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ کا یہ مدرسہ بزرگوں سے نسبت رکھتا ہے. اللہ والوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کانگلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مدرسے کو نسبت حاصل ہے. ادارے کا نام بھی حیات العلوم فیض زکریا ہے اور ماشاءاللہ اس گاؤں اور اس علاقے کے لوگ خانقاہ خلیلیہ اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں. یہاں سامنے ہمارے بھائی حنیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس آستانے کے پرانے خادم ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس مجلس کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے ہر چیز کی باعث خیر و برکت بنائے. میرے دوستو، آج کی بات میری بہت لمبی نہیں ہوگی، مختصر بات کروں گا کیونکہ مجھ سے میرے بعد بھی کچھ علماء کرام کی گفتگو ہونی ہے. میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات پوری کروں گا. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر ہم پیدا کیوں کیے گئے؟ ہمارے اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو آخر یہ اتنی بڑی آبادی، پوری دنیا کو اللہ نے جو انسانوں سے آباد کیا ہے، آخر کیوں انسانوں کو پیدا فرمایا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان، چاہے جنات ہو چاہے انسان ہو، سب کو میں نے صرف اور صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری مان کر چلیں، میری بندگی کریں، اپنی منمانی نہ کریں، منچاہی نہ کریں، جس کے جی میں جو آوے وہ نہ کرے. میں جو کرنے کو کہتا ہوں وہ کریں، جس طرح کرنے کو کہتا ہوں اس طرح کریں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ انسان و جنات کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف بندگی ہے. اس کا نام ہے بندگی. بندگی آپ اس کو کہہ سکتے ہو غلامی. پہلے زمانے میں غلام بادی ہوتے تھے. جیسے آدمی ڈھول ڈنگر کا مالک ہوتا ہے، ایسے ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کا مالک ہو جاتا تھا. جانور کا جس طرح سے مالک ہوا، اس طرح ایک انسان دوسرے انسان کا کسی وجہ سے مالک ہو جاتا تھا. اسے جو کھانے کو دے وہ کھا لے، جو پہننے کو دے پہن لے، اور جو کام بتائے اسے ڈھنگ اور سلیقے سے کرے، مالک پر اعتراض نہ کرے. جو غلام
اس شان کا ہوتا تھا وہ غلام اپنے مالک کا چہیتا ہو جاتا تھا اور مالک کی آنکھ کا تارا ہو جاتا تھا۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، پیدائش سے پہلے ہی ہماری ضرورتیں مہیا کر دی۔ پیدا ہونے کے بعد ایک ایک لمحہ میں جن جن چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے اللہ نے وہ سب فراہم کر دی ہیں، وہ سب ہمارے لیے بنا دی ہیں۔ اتنی نعمتیں ایک لمحہ میں، اتنی نعمتیں اللہ کی ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے پر آؤ تو تم گن ہی نہیں سکتے۔ ہر سانس جو اندر جاتی ہے نعمت، جو سانس باہر آتی ہے وہ نعمت، اور اس سانس لینے اور نکالنے میں نہ جانے کتنی نعمتیں بندے پر برستی ہے، بندے کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نعمتیں اللہ کی رک جائیں ایک لمحے کے لیے تو اس کی زندگی کا خاتمہ ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ کی اس قدر نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اس قدر احسانات ہیں، تو یقین مانو کہ اللہ کا حق بھی ہمارے اوپر بڑا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پوری آزادی دیتا ہے، لیکن اس کا لیے اللہ نے ایک قانون اور ایک نظام بنایا ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ قانون اور نظام دیا ہے، ہم اس پر عمل کریں گے اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور اس کے خلاف کریں گے اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ بندگی کا کمال، جس قدر بندہ اپنی بندگی میں پکا ہوگا، جس قدر بندہ اپنی بندگی اور غلامی میں پکا ہوگا، اتنا ہی زیادہ اپنے مالک اور خالق کی نظر میں محبوب اور پیارا ہوگا، اور جتنا ہی بندہ اپنی بندگی میں کچا ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں لچا اور اللہ کی نظر میں انتہائی حقیر ہوگا۔ بندگی میں کمال کیسے آئے گا، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ میرے دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکموں کو کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو تعلیمات، جو ہدایات، جو حلال حرام، جو کچھ بھی بندوں کو اللہ نے ہدایتیں دی ہیں، حضرت نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اچھی طرح کھول کھول کر ہمیں سمجھا دیا ہے۔ کچھ بھی اس کے اندر کوئی پوشیدگی اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی گئی ہے۔ اب ایک میں حدیث پڑھتا ہوں، اس میں اسی آیت کی تفسیر کی گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، بھائی سنو، میں کچھ باتیں، بڑی اہم باتیں کہنے جا رہا ہوں، کون ہے جو ان باتوں کو مجھ سے لے لے تاکہ اس پر عمل کرے، یا پہنچا دے ان لوگوں کو جو میرے اوپر جو اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بڑے ہی علم کے حریص تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو دھیان سے سنتے تھے اور اپنے پلوں میں باندھ کے رکھتے تھے، اور اس کو پھر بالکل اسی طرح امت کو پہنچانے کا کام انہوں نے انجام دیا۔ کھڑے ہو گئے، کہا اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں اس خدمت کے لیے۔ فرمایا ادھر آ جا، قریب آ جا۔ ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، 5 بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی، ایک ایک بات فرماتے گئے اور ایک ایک انگلی دباتے گئے، یعنی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھانے کا سلیقہ تھا۔ بات کو اس طرح سے ایسا بیک گراؤنڈ اور ایسا پس منظر قائم کرتے تھے کہ سننے والے کے دل کے اندر بات گہرائی میں اتر جاتی تھی اور بالکل اس کے دماغ میں سیٹ ہو جاتی تھی، وہ کبھی بھولتا نہیں تھا۔ کیا فرمایا؟ نمبر 1، 5 بڑی اہم باتیں۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس،
تمہاری زندگی کا مقصد بندگی ہے نا، بندگی میں کمال کیسے آئے گا اس بات کو جان لو۔ فرمایا اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، منع قرار دیا، ان منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم سب سے اچھے بڑھیا بندے بن جاؤ گے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کر لو تو تم سب سے کامل، سب سے اچھے بندے بن جاؤ گے۔ تمہاری بندگی کا کمال یہ ہے کہ تم حرام سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دین کے بہت سے کام ہیں، ایمان سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نماز، کلمہ کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر اسے 80 سال جہنم میں چلنا پڑے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ اور جہنم کی آگ ہماری آگ سے تو ہماری آگ کا اس آگ سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اگر ذرا سا سوراخ ہو جائے، ذرا سی وہ آگ اگر دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے، ایسی آگ ہے جہنم کی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، نماز ہے، روزہ ہے، رمضان مبارک کا روزہ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ پہنچنے کی وسعت دی اور اس کے اوپر حج فرض ہو گیا تو حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے، اس میں تاخیر کرنے میں گناہ ہوگا۔ تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے کہ سال کا میں مال کا 40واں حصہ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کو نکالنا فرض ہے، وہ ناپاکی ہے۔ وہ اگر زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی تو بقیہ مال ناپاک اور منحوس رہے گا، اس کی برکت بھی ختم ہو جائے گی، اللہ بھی ناراض ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو کرنے کے کام ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ فرمایا گیا حرام سے بچنا بندگی میں کمال ہے۔ حرام سے بچنے کو اللہ نے بندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا کمال بتایا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر سوچو، خدا نہ کرے ہمیں کوئی سنگین خطرناک قسم کی بیماری لگے، بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے، اور بھی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، حکیم کے پاس گئے، اس نے چیک اپ وغیرہ کر کے ہمیں دوا لکھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک لسٹ دیتا ہے کہ میں دیکھ تیری بیماری بڑی خطرناک ہے، تجھے دوا تو میں دے رہا ہوں لیکن یہ چیزیں تمہاری بیماری کے لیے نقصان دہ ہیں، اگر تم ان سے پرہیز کرو گے تو دوا کا فائدہ ہوگا، پرہیز نہیں کرو گے تو دوا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ اگر مریض عقل مند ہے تو ڈاکٹر اور حکیم کی صلاح کے مطابق پرہیز کرے گا، دوا استعمال کرے گا، جلدی سوٹ کرے گی، دوا بھلا چنگا ہو جائے گا۔ لیکن اگر مریض نادان ہے، دوا پہ دوا کھائے جا رہا ہے، قیمتی سے قیمتی دوائیں کھا رہا ہے، لیکن جن چیزوں سے پرہیز بتایا گیا ہے وہ اس کی بیماری کے لیے جو خوراک، جو غذا نقصان دہ ہے وہی چیزیں کھا رہا ہے، تو یقین مانو اس کی بیماری جو کی جو باقی رہے گی، بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ میرے دوستو، ٹھیک یہی حال ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو ہمارا وطن جو جنت ہے وہاں پہنچنے کے لیے کچھ تو اللہ نے دوائیں دی ہیں جس سے ہماری روحانیت طاقتور ہوگی اور ہم جنت میں پہنچنے کے لائق ہوں گے۔ ایمان، عمل صالح، یہ دوائیں ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، درود، ذکر، یہ سب اچھے کام، یہ سب دوائیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانیت کو، ہم سب روحانی بیمار بھی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہمارے اندر ہیں، ان بیماریوں سے شفا کے لیے اور روحانیت کو طاقتور بنانے کے لیے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں سے پرہیز بتایا۔ پرہیز اگر ہم کریں گے
تو یہ دمائیں فائدہ کریں گی، اور پرہیز نہیں کریں گے تو ان دواؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جن چیزوں سے پرہیز بتایا گیا ہے وہی حرام ہے، وہ تمام کے تمام چیزیں حرام ہیں۔ شرک سب سے بڑا حرام ہے، شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، بلکہ شرک کی معافی اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں۔ شرک تو بغاوت کا نام ہے، بغاوت ایسا جرم ہے کہ اس کی معافی دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے۔ شرک کے بعد میرے دوستو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ جھوٹ بولنا۔ میرے دوستو ہم جھوٹ بولنے کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی بہانے سے ہم جھوٹ بول دیا کرتے ہیں، حالانکہ اس جھوٹ بولنے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں بار بار دہرا کے کہا ہے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ سن لو، جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا بڑے گناہوں میں ہے۔ اور میرے دوستو زنا، اللہ نے جنسی خواہش مرد و عورت میں رکھی ہے، اس جنسی خواہش اس لیے رکھی گئی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نکاح کیا جائے، اور نکاح کے بعد مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہو، اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو جنسی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نکاح ہے، اس نکاح کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس حرام کی وجہ سے رزق کے اندر تنگی ہوتی ہے، اس حرام میں ابتلا کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اس حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اور بھی طرح طرح کی بے چینیاں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ عفت اور پاک دامنی سے زندگی کے اندر سکون ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور عفت اور پاک دامنی نہیں رہے گی تو ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں رہے گا۔ تو حرام زنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ حرام کھانا، حلال طریقے سے کمائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، نورانیت رکھی ہے، اور حرام طریقے پر جو کمائی حاصل کی جاتی ہے، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ لاٹری ہو، جوا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، جس طریقے سے بھی حرام مال کمائے گا بندہ اور حرام کھائے گا تو حرام کی اسے سوجھے گی اور حرام کام کرے گا۔ میرے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نیکیوں کی توفیق ملے تو ہمیں حلال پاکیزہ رزق کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں کے مادھیم سے، رسولوں کی معرفت ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ حلال پاکیزہ مال کھاؤ، حلال پاکیزہ مال کھاؤ گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو نیک کام کے، اچھے کام کی توفیق ملے گی۔ اور حرام اگر کھاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو اچھے کام کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر کرو گے بھی تو قبول نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ہم دعائیں کرتے ہیں، بڑی رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض حاجی حج کو جاتا ہے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ یہ کر دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، لباس حرام کا ہوتا ہے، پینا حرام کا ہوتا ہے، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعاؤں کی قبولیت کے نہ ہونے میں حرام کا بڑا دخل ہے میرے دوستو۔ ہم حلال پاکیزہ کمائی کھائیں اور حلال ہی اپنے بچوں کو کھلائیں۔ ہمارے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو چاہتے ہیں پڑھانا، لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے اور اس کو یاد نہیں رہتا ہے اور وہ قابو میں نہیں آتا۔ میرے دوستو جہاں بہت سے اسباب ہیں ان میں ایک حرام خوری بھی ہے۔ ہماری غذاؤں میں